Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, today we are going to discuss the Great Depression. आज हम पढ़ेंगे द ग्रेट डिप्रेशन जो वर्ल्ड में 1929 में हुआ। इससे क्या प्रॉब्लम्स हो गई, जो वर्ल्ड की इकोनॉमीज थी, इस डिप्रेशन के कॉन्सिक्वेंस क्या उन पे पड़ गए। और ये जो डिप्रेशन था, ग्रेट डिप्रेशन इसको इसलिए कहा गया क्योंकि जो वर्ल्ड की इकोनॉमीज थी वो इसमें इन्वॉल्व हो गई। एक टॉपिक जो हमने स्किप किया, स्किप मीन्स कि वो आप खुद पढ़ना, राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। तो जो ग्रेट डिप्रेशन है, ये एक ऐसी इकोनॉमिक सिचुएशन हो गई कि वर्ल्ड की जो इकोनॉमीज थी अभी वो रिकवर कर रही थी फर्स्ट वर्ल्ड वार से, तो उनकी इकोनॉमीज अब फिर से शटर्ड हो गई या क्राइसिस हो गई। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया वर्ल्ड में। तो ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट हुआ 1929 और ये रहा 1930s। और अगर हम देखेंगे कि डिफरेंट कंट्रीज़ में इसकी कॉन्सिक्वेंस या इसके इफ़ेक्ट्स या हम कहेंगे ये रहा डेट वेरी करता है। इस पीरियड में जो बहुत सारे पार्ट्स है वर्ल्ड के, उन्होंने एक्सपीरियंस किया। क्या किया एक्सपीरियंस? प्रोडक्शन बहुत कम हो गई, प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा कम हो गई, एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, इनकम्स डिक्लाइन हो गए, ट्रेड डिक्लाइन हो गया क्योंकि इकोनॉमीज क्रैश हो गई। और सबसे ज़्यादा असर जो इस डिप्रेशन का था वो एग्रीकल्चर रीजन पे पड़ गया। और जो कम्युनिटीज़ एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे उन पे वर्स्ट इफ़ेक्ट पड़ गया इससे, क्योंकि इस दौरान बहुत ही ज़्यादा फॉल हो गया एग्रीकल्चर प्राइस में और वो बहुत ज़्यादा गिर गई। और ये बहुत टाइम तक रहा कि एग्रीकल्चरल प्राइसेस डाउन रह गए। इंडस्ट्रियल प्राइस भी गिरे, लेकिन ज़्यादा प्राइस जो थे वो एग्रीकल्चरल जो कमोडिटीज़ थी या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे वो ज़्यादा, उनके दाम ज़्यादा गिर गए। तो एग्जैक्ट टाइमिंग जो है, हम नहीं एग्जैक्ट टाइमिंग जो हम कह रहे हैं कि 1929 स्टार्ट हुआ और 1930s में चला गया, तो ये हर किसी कंट्री के लिए नहीं है। कुछ ऐसी कंट्रीज़ थी जो जिनको ये 4 साल रहा, कुछ ऐसी कंट्रीज़ थी जहाँ ये 2 साल रहा, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड की जो सिचुएशन है वो ख़राब हो गई, डिक्लाइंस हो गई। जैसे कि हमने कहा प्रोडक्शन डिक्लाइन हो गया, एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन हो गया, इनकम्स डिक्लाइन हो गई, ट्रेड डिक्लाइन हो गया। तो एग्जैक्टली ये पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट इसकी टाइमिंग जो थी या इसके जो कॉन्सिक्वेंस थे वो डिफरेंट थे। मोस्टली जो हमने एक जो अमेरिका था उसकी जो हमने कहा था कि उसकी रिकवरी फास्ट हो गई या आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार उसकी जो इकोनॉमीज थी वो डेवलप होने लगी। तो एक बड़ा रीज़न ये था कि जो यूएसए था जिस पे डिफरेंट कंट्रीज़ की वो डिपेंडेंस थी रिकवरीज की, तो अमेरिका में खुद ऐसा कुछ हुआ कि जिससे जो बाकी कंट्रीज़ डिपेंडेंट अब बन गए थे अमेरिका पे। तो डिपेंडेंस जब अमेरिका खुद इस डिप्रेशन में आ गया तो उसका असर बाकी इकोनॉमीज़ पे पड़ गया। तो ग्रेट डिप्रेशन आपने याद रखना है, ग्रेट डिप्रेशन एक ऐसी सिचुएशन थी जो वर्ल्ड में आ गई 1920s में, जिससे वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई और स्पेशली जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज़ थी वो ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो गई और इसका जो इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ गया एग्रीकल्चरल इकोनॉमी पे। ओवरऑल प्रोडक्शन कम हो गया, एम्प्लॉयमेंट कम हो गया, इनकम्स कम हो गई, ट्रेड कम हो गया। तो क्या थे काजेस ग्रेट डिप्रेशन के, क्यों हुआ ऐसा, ग्रेट डिप्रेशन क्यों आ गया? तो डिप्रेशन इसमें जो इकोनॉमिक डिप्रेशन था इसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन, इट वाज कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स थे, उन्हीं से ये हुआ। तो पहला क्या काज था? पहला काज था एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन। जैसे हमने कहा कि प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा गिर गई एग्रीकल्चर के, तो जो फार्मर्स थे
انہوں نے کیا کیا، انہوں نے زیادہ زیادہ پروڈیوس کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اگر یہ 10 کوئنٹل فار ایگزامپل تیار کرتے تھے، ان کو 20 روپیز ملتے تھے یا 200 روپیز ملتے تھے یا 2000 روپیز ملتے تھے، لیکن اب ان کو 20 کوئنٹلس میں 100 روپی ملتے تھے یا 1000 روپے ملتے تھے. فار ایگزامپل اگر ہم کہیں گے کہ اگر یہ 100 کوئنٹل تیار کرتے تھے تو ان کو 10,000 ملتا تھا. اب ان کو 200 کوئنٹل تیار کرنا پڑتا تھا، پھر جا کے ان کو 100 ہی ملتا تھا، تو پرائسز بہت ہی زیادہ ڈاؤن ہو گئے. تو اپنا انکم سٹیبل رکھنے کے لیے انہوں نے اوور پروڈکشن کی. تو اوور پروڈکشن کیا ہو گیا، اس سے کیا ہو گیا، جتنی اوور پروڈکشن ہو گئی تو پرائسز زیادہ زیادہ گرنے لگے. تو فرسٹ اینڈ فارموسٹ کاز فار گریٹ ڈپریشن واز agricultural overproduction remained a problem which was made worse by falling agricultural price. تو آپ کو کہے گا بتائیے ہمیں کہ کیا تھے کازز گریٹ ڈپریشن کے، ورلڈ میں کیا ایسی آفت آ گئی. ورلڈ کی اکانومی پہلے سے ہی فریگائل تھی، کمزور تھی. کیوں کمزور تھی؟ کمزور اس لیے تھی کہ انہوں نے فرسٹ ورلڈ وار میں حصہ لیا تھا. ان کی جو اکانومیز تھی، وہ ان کے جو پیسے تھے انہوں نے لگائے تھے جنگ میں. کیونکہ ہم نے کہا کہ فرسٹ ورلڈ وار پہلا ایسا انڈسٹریل وار تھا جو مین کائنڈ نے دیکھا تھا، ایکسپیرئنس کیا تھا. تو جب اوور پروڈکشن ہو گیا تو زیادہ زیادہ پروڈیوس ہونا ہو گیا ایگریکلچر کا، تو مطلب جو بائرس نہیں تھے تو زیادہ سے زیادہ ڈاؤن ہو گیا مارکیٹ میں، کیونکہ ڈیمانڈ بہت کم تھی لیکن سپلائی بہت زیادہ آ رہی تھی. تو جب بائرس نہیں تھے تو فارم پروڈیوس تھا وہ روٹیڈ، مینز کہ وہ خراب ہو گیا فار لیک آف بائرس. فرسٹ اینڈ فارموسٹ کاز فار دا گریٹ ڈپریشن واز دیٹ، ہم نے کہا ایگریکلچر اکانومیز پہ زیادہ اثر پڑ گیا، ایگریکلچر پرائسز ڈاؤن ہو گئے، اور اوپر سے جو ایگریکلچر پروڈیوس تھا وہ زیادہ ہو گیا. تو بائرس کم تھے، پروڈکشن زیادہ تھی. پروڈکشن کیوں زیادہ ہو رہی تھی، فارمرز کیوں پروڈکشن زیادہ کر رہے تھے؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے اپنا انکم بڑھانا چاہتے تھے. سیکنڈ کاز کیا ہے، سیکنڈ کاز کیا تھا؟ تو سیکنڈ کاز یہ ہے کہ 1920s میں جب فرسٹ ورلڈ وار ختم ہو گیا، بہت ساری جو کنٹریز تھی وہ ڈپینڈنٹ تھی، وہ چل رہی تھی. یو ایس اے ان کو لونز پرووائڈ کرتا تھا، یو ایس اے ان پہ انویسٹمنٹ کرتا تھا. تو کیا ہوا، جب یو ایس اے مطلب جب وہاں پر رائز آف پروڈکشن، رائز آف کنزمپشن چل رہی تھی، وہاں پر پروڈکشن بہت زیادہ ہو رہی تھی، تو وہ پراسپیرٹی کی اور چل رہے تھے، تو یہ بڑھا رہے تھے. جتنا یہ پیسہ کما رہے تھے اپنی یہ لوگ یا گورنمنٹ، تو یہ باقی لوگوں کو لونز دے رہے تھے، تو اچھے سے سب کچھ جا رہا تھا. لیکن جب یو ایس اے نے بند کیا یہ لونز وغیرہ دینا، کیونکہ جب گریٹ ڈپریشن تھا تو ہر کوئی کنٹری انوالو ہو گئی، یو ایس اے بھی انوالو ہو گیا. تو یو ایس اے اوورسیز لینڈرز پینکڈ ایٹ فرسٹ سائن آف ٹربل. کیونکہ ٹربل کیا ہوا، انہوں نے جو لونز تھے وہ کم کر دیے. کنٹریز دیٹ ڈپینڈ کروشلی آن یو ایس اے لونز ناؤ فیسڈ این ایکیوٹ کرائسس. جو کنٹریز ڈپینڈنٹ تھے کس پہ، یو ایس اے پہ، یو ایس اے ان کو فائنانس کر رہا تھا تھرو لونز. اب ان کو وہ لونز نہیں مل رہے تھے، کیونکہ یو ایس اے خود ایکچولی سٹارٹ ہی ہوا گریٹ ڈپریشن یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے. 1920 کے بعد یو ایس اے میں پراسپیرٹی تھی. کیوں پراسپیرٹی تھی؟ کیونکہ وہاں پر پروڈکشن بہت زیادہ ہو رہا تھا، کنزمپشن بہت زیادہ ہو رہا تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا، سیکنڈ کاز یہ رہا کہ جو بہت ساری کنٹریز ڈپینڈنٹ تھی یو ایس اے لونز پہ، تو یو ایس اے نے لونز مطلب یو ایس اے کی حالت ایسی نہیں رہی اب یہ لونز پرووائڈ کر سکے ڈفرینٹ کنٹریز کو. تو کیا ہو گیا گریٹ ڈپریشن میں، جب یہ the withdrawal of US loans affected much of the rest of the world in different ways. مینس کہ جو کنٹریز ڈپینڈنٹ تھی کس پہ، یو ایس اے پہ، تو ہم نے ایک ایگزامپل دی تھی کہ ہمارے پاس ٹینٹ ہے، اس کے 4 پلرس ہے، یہ ایک پلر ہے، دوسرا پلر ہے، تیسرا پلر ہے، چوتھا. اگر یہ گر جائے گا یہ پلر تو ٹینٹ نہیں گرے گا. لیکن یو ایس اے ایک ایسی جو ٹینٹ کا مڈل وہ ہم کہیں گے پلر تھا. اگر یہ ٹوٹ مطلب اگر مڈل جو ٹینٹ کا وہ پلر ٹوٹ جائے گا تو پورا ٹینٹ مطلب ٹوٹ ہی مطلب وہ نیچے آئے گا. اسی طرح جو یو ایس اے تھا، یہ یو ایس اے تھا، تو یو ایس اے کیا کر رہا تھا، یہ لون پرووائڈ کر رہا تھا ڈفرینٹ کنٹریز کو. جب یو ایس اے میں ہی گریٹ ڈپریشن سٹارٹ ہو گیا
تو انہوں نے لونز بند کر دیا، فائنانس انویسٹمنٹ بند کر دیا. جو موسٹلی کنٹریز ڈپینڈنٹ تھے ان پہ، تو ان کنٹریز کا ان کی جو اکانومی جو تھی وہ کروشلی ڈپینڈنٹ تھی یو ایس اے پہ، تو ان پہ اثر پڑ گیا. تو withdrawal آف US loans affects much of the rest of the world in different ways. کیا ہوا یورپ میں؟ اس سے کیا ہو گیا، بہت سارے جو بینکس فیلئر، میجر بینکس کولیپس ہو گئے، کرنسیز کولیپس ہو گئی، بہت ہی نقصانات سامنا کرنا پڑا. اور اسپیشلی جو برٹین تھا وہ ڈپینڈنٹ ہونے لگا یو ایس اے پہ، تو ان کو بھی نقصان اٹھانا پڑا. لیٹن امریکہ اور باقی جگہوں میں کیا ہوا، ایگریکلچر مطلب اوور پروڈکشن ہو گئی، پرائسز بہت زیادہ گر گئے. اور اس دوران یو ایس اے نے چاہا کہ اپنی اکانومی کو پروٹیکٹ کرنا، تو انہوں نے کیا کیا، جو یہ لے رہے تھے جس ڈفرینٹ کنٹری سے ٹریڈ کر رہے تھے، تو انہوں نے ٹریڈ ہم کہیں گے آہستہ آہستہ کم کر دیا، یا ڈبل ٹیکسز لگائے. جو باہر سے کوئی بھی اب ورلڈ سے یا ڈفرینٹ کنٹریز سے جو بھی کوئی سامان آتا تھا، تو اس پہ انہوں نے ٹیکس لگایا، کیونکہ ان کی بھی اکانومی کریش ہو گئی. گریٹ ڈپریشن سٹارٹ ہی ہوا کہاں سے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے. تو ہم نے دو بڑے کاز پڑھے. پہلا ہم نے پڑھا کہ فرسٹ اینڈ فارموسٹ کاز جو ہم نے کہا گریٹ ڈپریشن کا، وہ تھا ایگریکلچر اوور پروڈکشن اینڈ فالنگ پرائس. اینڈ سیکنڈ اینڈ امپورٹنٹ کاز withdrawal آف یو ایس اے لونس. یو ایس اے نے لونس وڈرا کیے، جسے جو ڈفرینٹ کنٹریز یو ایس اے پہ ڈپینڈنٹ تھی، تو ان کنٹریز کو کیا ہوا، ان کنٹری جو ڈپینڈنس تھی ان پہ، تو وہ اس میں آ گئی، انوالو ہو گئی، کیونکہ انویسٹمنٹ نہیں ملا، فائنانس نہیں ملا. ان کی جو ریکوریز مشکل ہو گئی تھی، کیونکہ انہوں نے فرسٹ ورلڈ وار پہ حصہ لیا تھا. گریٹ ڈپریشن اینڈ یو ایس اکانومی. تو یو ایس اے اکانومی پہ کیا اثر پڑ گیا گریٹ ڈپریشن کا، کیونکہ ہم نے ابھی کی کہا کہ لائک اے ٹینٹ، جیسے کہ یو ایس اے کا رول تھا جو مڈل والا جو پلر ہوتا ہے، تو جب یہ مڈل والا ہی پلر ٹوٹ گیا، تو پورا ٹینٹ ہی نیچے آ گیا. تو ہم نے کہا گریٹ ڈپریشن میں جو 1920s کے بعد ہم نے کہا جو ایک پراسپیئر اکانومی تھی وہ یو ایس اے تھی، لیکن یو ایس اے میں ہی جو پرابلم آ گئی، تو اس میں پوری کنٹریز انوالو ہو گئی. یو ایس اے سیویئرلی افیکٹ ہو گیا ڈپریشن سے، جیسے کہ پرائسز گر گئے، جو پراسپیکٹ تھا، تو اس میں یو ایس اے انوالو ہو گیا. یو ایس اے کے بینکس کولیپس ہو گئے، اور انہوں نے پیسے دیے تھے لوگوں کو، تو وہ بھی لینڈنگ بھی بند ہو گئی. بیک لونز مینز اب انہوں نے لوگوں کو زبردستی کہا کہ جو ہم نے لونز پرووائڈ کیے تھے آپ کو وہ واپس دو. فارمرز کوڈ ناٹ سیل دیئر ہارویسٹ. جو فارمرز تھے، ٹریڈ کولیپس ہو گیا، تو وہ اپنا جو یہ ان کا ہارویسٹ تھا وہ نہیں بیچ سکتے تھے. ہاؤس ہولڈ جو تھے وہ تباہ ہو گئے، اور پورا کا بزنس کولیپس ہو گیا. تو فالنگ انکم سے کیا ہو گیا، جو ہاؤس ہولڈز تھے، جو انہوں نے لونز لیے تھے، اب یہ رپے نہیں کر پا رہے تھے. جو پیسہ انہوں نے بارو کیا تھا ان گڈ ٹائمز، کیونکہ 1920 کے بعد ایک گڈ ٹائم سٹارٹ ہوا تھا یو ایس اے کے لیے، تو وہ بھی لوگ بھی اب رپے نہیں کر پا رہے تھے. اینڈ اب ان کو فورس کیا جاتا تھا کہ آپ گھر واپس دو، کیونکہ آپ نے لون لیا ہے گھروں پہ جو کنسٹرکشن کے لیے. تو ان کو فورس کیا گیا، جو انہوں نے کارز لی تھی اور باقی کنزیومر گڈس لیے تھے مطلب ای ایم آئی پہ یا لونز پہ، انسٹالمنٹس پہ، تو وہ بھی ان سے واپس لیے گئے. اور وہ کیا کیے گئے، ان کو پھر نئے سے بیچ دیا گیا، تاکہ اکانومی اسٹیبلٹی آ جائے. اور انمپلائمنٹ بہت زیادہ انکریز ہو گیا. اب جو یو ایس اے کے لوگ تھے، اس دوران انہوں نے کیا کیا، اس دوران انہوں نے وہ مائگریٹ کرنے لگے، یا جو ڈفرینٹ کنٹریز کے لوگ تھے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ مائگریٹ کرنے لگے، تاکہ ان کو کوئی کام ملے. تو یو ایس اے میں بینکس کولیپس ہو گئے. اب یہ جو انہوں نے انویسٹمنٹ کیا تھا، ڈفرینٹ کنٹریز کو لونز پرووائڈ کیا تھا، وہ بھی نہیں دے پا رہے تھے. اور جو ڈپازٹرز رپے نہیں کر پا رہے تھے، تھاؤزنڈس آف بینکس جو یو ایس اے میں وہ بند ہو گئے، اور بینک ریپٹ ہو گئے، کنگال ہو گئے، ان کے پاس پیسہ ہی نہیں رہا، تو وہ کلوز ہو گئے. اور یہ اتنا تھا کہ 1933 میں 4000 بینکس بند ہو گئے یو ایس اے میں. اور 1929 سے لے کے 1932 تک 1,10,000 جو کمپنیز تھی وہ کلیپس ہو گئی یو ایس اے میں.
हाँ 1935 के बाद कुछ फिर से रिकवरीज डेवलप हो गई वर्ल्ड में, और ग्रेट डिप्रेशन हम कहेंगे, ग्रेट डिप्रेशन का असर 1935 तक रहा। और इससे जो ग्रेट डिप्रेशन से एक वाइडर इफेक्ट पड़ गया सोसाइटी पे, पॉलिटिक्स पे और इंटरनेशनल रिलेशंस पे, लोगों के माइंड्स पे। तो ये एक नई सिचुएशन इसने क्रिएट की ग्रेट डिप्रेशन ने। तो हम कह सकेंगे कि ग्रेट डिप्रेशन फिर हमने कहा था फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वार के 20 साल के बाद सेकंड वर्ल्ड वार हो गया। इस सेकंड वर्ल्ड वार में कहीं ना कहीं क्या हुआ, एक ऐसा इन्होंने क्या किया है ग्रेट डिप्रेशन में कि बहुत सारी कंट्रीज़ उनमें एक हेटर्ड किस्म का डेवलप हो गया। आपने 9th में पढ़ा होगा कि जो राइज ऑफ नाजिज्म में आपने पढ़ा होगा कि जो हिटलर का वक्त था, तो उस दौरान भी वो कोस रहा था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो हमारे साथ हुआ, हमारे साथ गरीबी हो गई, क्योंकि जर्मनी में ग्रेट डिप्रेशन का असर बहुत ही ज़्यादा हो गया, बहुत ही ज़्यादा हो गया। उनकी जो रिसोर्स थे वो ख़त्म हो गए, उनके अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे बढ़ गए। तो एक ग्रेट डिप्रेशन में लोगों का माइंड चेंज हो गया। हिटलर ने सेकंड वर्ल्ड वार की तैयारी में वो जुट गया। तो फिर क्या हुआ 1935 के बाद कुछ थोड़ा रिकवरी स्टार्ट होना शुरू हो गया इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ में। लेकिन ग्रेट डिप्रेशन ऐसा था कि इसके कॉन्सिक्वेंस हर एक रीजन पे, हर एक कोने पे पड़ गए, और स्पेशली जो एग्रीकल्चर इकोनॉमीज थी वो बुरी तरह इसमें इन्वॉल्व हो गई। और मेनली जो ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट हो गया वो यूनाइटेड स्टेट्स से स्टार्ट हो गया। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी जो है वो हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।